أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کریں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایسے ہی زمین میں اقتدار عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ زمین میں جہاں چاہیں وہ رہائش اختیار کریں۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے اور ہم محسنوں کا، نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح ہم نے اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی مدد کی، انہیں نجات عطا فرمائی، پھر ہم نے انہیں بادشاہ کی نگاہ میں معزز بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام پر انعام فرمایا کہ آپ غلام کی حیثیت سے بازار میں بکے تھے، لیکن ہم نے آپ کو ایسے مقام پر لا کے رکھا اور آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ کوئی آدمی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں اقتدار عطا فرمایا اور سب کچھ ان کے ہاتھ کے نیچے تھا، جو کچھ وہ کرنا چاہتے کر سکتے تھے، کیونکہ اب اقتدار، حکومت جو ان کے پاس، اللہ نے انہیں بادشاہ بنایا مصر کا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ جہاں پر بادشاہوں کا علم، بادشاہوں کی سوچ اور بادشاہوں کی فہم و فراست بھی بس کر جائے، وہاں سے انبیاء علیہ السلام کے مقام اور مرتبے اور علم اور شان کا یہ آغاز اور ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تو امارت جو ہے یعنی حکومت، امارت حمزہ سے ہے، امارت، جیسے افغانستان کے یہ طالبان جو ہیں وہ امارات اسلامیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی اسلامی حکومت، بالکل شریعت کا، قرآن اور حدیث کے حوالے سے وہ نفاذ ہو کہ جو قرآن اور حدیث نے بیان فرمایا، انگریزی قانون نہیں، انگریزی قانون نہیں کہ جو بھوگ بھوگ اور صرف منافقت پر مبنی ہے، جو ظالم کی حفاظت اور مظلوم کو مزید پسنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انگریزی قانون نہیں بلکہ اسلامی قانون، یہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ جبکہ یہ حضور نے امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ ایک اعلیٰ شخص کا اس دور میں بھی کوئی اچھے خاندان کا آدمی ہو تو اس کا بچہ چوری نہیں کرتا۔ پھر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی صاحبزادی جناب حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ تو وہ حضور کی خدمت میں آئے تھے نا، ایک بڑھیا نے چوری کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سفارش کے لیے کہ ان کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، تو حضور نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے، جبکہ اس قانون میں ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں۔ ظالم کے لیے ہمدردیاں ہیں، مظلوم چاہے کس طرح ہے، یہ ہے صرف اور صرف۔ اور اگر کہیں مظلوم کے لیے آواز اٹھائیں تو وہ بھی ان کے خاص مطلب ہوتے ہیں، جیسے جتنی بھی یورپ کی اور ان ممالک کی NGOs جو خاص ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، اور صرف یہ جو سلسلہ ان حکومتوں کا، ان کا تو بالکل ہی ستیہ ناش ہے، کوئی ان کی صورتحال نہیں ہے۔ بہرحال نجات اسی چیز میں ہے کہ جو شریعت میں، تو یہ ہے امارت یعنی حکومت۔ تو فرمائے کہ حکومت طلب کرنے کے 1 سال بعد بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاشپوشی کی، یہ ابھی ہم نے تفصیل سے تمام چیزیں پڑھی، اور
پیش کی اور ہیرے جواہرات سے لگے سونے کے تخت پر آپ کو بٹھایا، اپنا ملک آپ کے سپرد کیا، اور قطمیر مصری جو تھا، جس کو عزیز مصر کہتے، جو عزیز کے نام سے آ رہا ہے چلتا، جو وزیر اعظم تھا، اس کو معزول کر دیا، اس عہدے سے ہٹا کر یوسف علیہ السلام کو وہاں پر تعینات کر دیا، ایسے کہتے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے سارے خزانے اور تمام انتظامی سلطنت کے امور حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کی رائے میں وہ دخل بھی نہیں دیتا تھا، یہ بھی ہم نے پڑھا، آپ کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ تو اسی زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، عزیز مصر کا، تو بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ یہاں پہ یہ بات بیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جو زلیخا تھی، ان کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ وہ ایسی ویسی عورت تھی، ایسی ویسی عورت نہیں تھی، یعنی جیسے ایک غلط عورت ہوتی ہے، ایسی عورت نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف یوسف علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے انہیں یہ سلسلہ ہوا، کیونکہ اس ٹائم تو مسلمان بھی نہیں تھی، وہ مسلمان اور بادشاہ بھی نہیں تھی، سب تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے پھر اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو زلیخا جو تھی وہ صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ایسا تھا سلسلہ کہ وہ ان کی محبت میں ان کا یہ حال ہوا، وگرنہ وہ انتہائی اچھے گھرانے کی اور ٹھیک عورت تھی، وہ کوئی نعوذ باللہ من ذالک بدچلن نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا کبھی بھی نکاح نہ ہوتا، کیونکہ نبی کے جسم پہ اگر مکھی نہیں بیٹھتی تو ان کے حرم میں ایسی عورت کیسے آ سکتی؟ تو حضرت جو زلیخا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں پرانی ہیں، سب چلی آ رہی ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں، وہ میں نے جیسے کہا کہ زلیخا مرد تھی، عورت، ساری رات کی سنائی، اس قسم کی وہ لوگ باتیں کہتے ہیں، بیکار اور بری باتیں کہتے ہیں، تو یہ نہیں کہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ قطمیر مصری جو تھا وہ نامرد تھا، وہ نامرد تھا، اس میں صلاحیت نہیں تھی جماع کی یا اولاد پیدا کرنے کی، اسی لیے جو زلیخا تھی وہ ابھی تک باقرہ تھی، اسی طرح سے کنواری تھی سمجھی، ابھی تک جب تک وہ عزیز مصر مرا نہیں تھا اس وقت تک حضرت زلیخا جو تھی وہ باقرہ تھی۔ ایک ہوتی ہے باقرہ اور ایک ہوتی ہے سیبہ، ہمارے فقہ کے مسائل میں جب آتا ہے تو ان تمام میں ایک باقرہ ایک سیبہ، یعنی باقرہ وہ کہ جس کی شادی ہو جائے، وہ لازمی بات ہے کہ اب وہ سیبہ ہیں، باقرہ نہیں، تو کنواری لڑکی کو باقرہ کہا جاتا ہے، باقرہ کہا جاتا ہے، تو وہ ابھی تک وہ باقرہ تھی۔ تمام مفسرین نے اس کو لکھا ہے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ اس کے ساتھ پھر بادشاہ نے نکاح کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس سے پھر دو بیٹے بھی ہوئے، اس سے حضرت زلیخا سے یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے تو آپ نے کیا زبردست بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہ تھا کہ جو تو چاہتی تھی؟ یہ نکاح اس سے بہتر نہ تھا کیونکہ وہ تو گناہ تھا۔ تو زلیخا نے عرض کی، اے صدیق، مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، جوان تھی، عیش میں تھی، اور عزیز مصر عورتوں سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ نامرد تھا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، بس میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا ہے، اس لیے آپ محفوظ رہے، اس لیے محفوظ رہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یہ فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آ جاتا۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ معصوم تھے، اس لیے آپ اس گناہ سے بچے رہے، کیونکہ معصوم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو ہی نہ سکے، اور یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ تو مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو گواری پایا، اور اس سے آپ کے دو فرزند ہوئے، ایک کا نام افراسیم اور دوسرے کا نام میشا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، یوں مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں عدل کی بنیادیں قائم کی، جس سے ہر مرد اور عورت کے دل میں آپ کی محبت پیدا تھی، اور آپ نے سالی کے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی۔ یہ ہم نے پھر تفصیل پڑھا ہے کہ پھر سارے لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں اللہ نے دیا، کہ وہ جو کہا آیا تھا، بادشاہ نے جو وہ خواب دیکھا تھا
کہ 7 پتلی دبلی گائیں وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے انہیں یہ تعبیر دی کہ یہ 7 سال بڑے اچھے آئیں گے اور اس میں اچھی کاشت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور پھر جو غلہ ہے اس کو وہی بالیوں میں رکھیں، اس کو جو ہے وہ نہ نکالیں، کیونکہ یہ بھوسا جو ہے یہ آپ کے اس غلے کو محفوظ رکھے گا۔ یہ آپ نے قاعدہ بھی بڑا اچھا بیان فرمایا اسے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب سلسلہ آیا 7 سالی کا، تو 7 سال میں جو بھی غلہ تھا کھا لیا گیا۔ اب جو بھی چیزیں تھیں ان کے پاس، مال تھا، سونا تھا، زمینیں تھیں، وہ ایک سال کرتے کرتے انہوں نے غلہ خریدا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 1 سال غلہ خریدا تو ان کے پاس جو بھی ہیرے جواہرات، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زمینیں، اسی طرح سے دیگر چیزیں ان کے پاس جو تھیں، ان کے پاس اپنا مال تھا، نقد روپیہ پیسہ، سب سے پہلے تو نقد روپیہ انہوں نے دیا۔ یہ تمام چیزیں جب ختم ہو گئی تو ان کے پاس اب اپنے اور اپنی اولاد کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو حکومت کے پاس رکھواتے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور انہیں غلہ ملتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے اپنی اولادوں کو پیش کیا کہ یہ لیں اور ہمیں غلہ دیں۔ جب غلہ دیا گیا اور اس کے بعد اگلا سال جب پھر آیا 7واں سال، پھر اب کہاں سے روٹی کھائی جائے، کہاں سے غلہ کھایا جائے، تو اب پھر انہوں نے اپنی جانیں بھی یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ اس میں حکمت یہ تھی، اس میں حکمت یہ تھی، حضرت مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے حوالے سے کہ اللہ رب الجلال نے آپ پر یہ انعام کیا کہ کوئی شخص آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو غلام بن کے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے تمام شرفائے مصر کو، جتنے بھی امیر کبیر غریب، سب کے سب، چھوٹے بڑے، مذکر مؤنث، مرد اور عورتیں، سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کی غلامی میں اللہ نے دیا۔ یہ ہم نے بڑا بالتفصیل واقعہ تمام چیزیں، تو تمام کے تمام یوسف علیہ السلام کے غلام بنے، پھر آپ نے انہیں آزاد بھی کیا، ان کی زمینیں بھی ان کو واپس کر دی، اور اللہ نے آپ کو ایسے مصر کا یہ بادشاہ بنایا جس کو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ ہم محسنوں کا، نیکوں کا اجر، اور پھر اپنے بندے جو ہیں خالص مخلص بندے، ان کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ یعنی آخرت کا اجر و ثواب ان کے لیے دنیا کے اجر سے بہتر ہے۔ آخرت کا جو اجر و ثواب ہے دنیا کے اجر و ثواب سے ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، سب کے لیے نہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے، جن کا عقیدہ درست رہا، پھر انہوں نے اچھے عمل کیے جس پر انہوں نے اللہ نے انہیں حکم دیا، انہوں نے وہ کام کیے جس سے روکا اس سے وہ رکے رہے۔ یہاں بھی ایمان کو، عقیدے کو اور عمل کو، جو لوگ عقیدے کی اہمیت نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ عمل کی بات کریں، عمل کی، تو یہ قرآن کے ایک طریقے کے خلاف سمجھے اس کو، کہ جو لوگ عقیدے، کیونکہ اصل میں عقیدے اور عمل کی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن میں جس جگہ بھی ایمان اور عمل کی بات آئی ہے سب سے پہلے ایمان کی بات آئی ہے، کیونکہ ایمان عقیدہ ہے اور عقیدہ بنیاد ہے، تو بنیاد ہمیشہ پہلے ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا آمنو، جو ایمان لائے ان کے لیے بہتر ہے، آخرت کا اجر جو ہے ان کے لیے بہتر ہے کہ جو ایمان لائے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ انہوں نے پرہیزگاری تقوی اختیار کی۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ نماز پڑھنا، برائی سے بچنا، ہر قسم کے برے کاموں سے بچنا، یہ عمل ہے نا۔ اب داڑھی حضور نے فرمایا رکھو، داڑھی رکھنا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ اور اسی طرح سے امامہ شریف پہننا یہ حضور نے فرمایا، تو یہ جو پہنتا ہے تو وہ عمل کر رہا ہے اس سے۔ جو ٹخنوں سے اپنے پانچے اوپر رکھتا ہے تو وہ یہ بھی عمل ہے۔ یہ تمام چیزیں عمل کی چونکہ ہزارہ اعمال ہے۔ تو اصلاح عقائد اور اعمال، تو عقیدہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، حضور کی ختم نبوت پر ایمان، اللہ کے سارے رسولوں فرشتوں پر، اس کلام مقدس قرآن مجید پر ایمان کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اتنا پختہ ایمان کا مطلب ہے پختہ یقین، انتہائی پختہ یقین جس میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو، تو اس کو یہ ہے ایمان۔ تو ایمان اور عمل کو جدا کر دیا اور فرمایا کہ
آخرت کا جو اجر و ثواب ہے وہ ان کے لیے دنیا کے اجر سے بہتر ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور پھر ایمان کی حالت میں انہیں موت نصیب ہوئی۔ اصل بھی بات یہ ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، پورے خاتمے سے بچائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا جو اجر و ثواب ہے اس سے بہت افضل والا ہے، یعنی اللہ نے انہیں زمین میں یہ اقتدار عطا فرمایا، یہ حکومت عطا فرمائی، فرمایا جو آخرت کا اجر ہے وہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی افضل ہے۔ تو جو اللہ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا، اس دنیا میں عطا فرمائے ہوئے سے وہ آخرت میں اللہ نے ان کو جو عطا فرمانا ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اجر، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں دنیاوی اجر سے بہتر اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر یہاں پہ کسی کا اچھا عمل ہے، کسی کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، تو آخرت میں اس سے بھی اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنی نیکیوں کا پھل دنیا و آخرت دونوں میں پاتا ہے۔ جو کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا میں ہی پاتا ہے، آخرت میں کافر کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا میں لوگ جتنی بھی چیزیں سمجھتے ہیں، آج وہ کامیاب ہو گئے، آج وہ وہاں چلے گئے، آج انہوں نے ترقی کر لی، وہ سب کچھ ہے، ترقی کر لیں یا آسمان کی طرف جا رہے ہیں یعنی بلندی کی طرف، پھر واپس آ جائیں، جیسا بھی ہے وہ یہی تک ہے، بس مر گئے کہانی ختم۔ اب جو اسلام ان تک پہنچا اور وہ انہوں نے قبول نہیں کیا اور اسی حالت میں مرے ہیں، بس یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو بدراہی سے اور برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ فرمایا کہ اخروی ثواب حاصل کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں، کیونکہ قرآن نے دونوں کو ذکر کیا ہے، اصلاح عقائد اور اعمال دونوں ضروری ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آخرت کو جو اجر و ثواب ہے حاصل کرنا، وہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے فقط ایمان پر بھروسہ کر کے خود کو نیک اعمال سے بے نیاز جاننا درست نہیں، یعنی کہ میرا عقیدہ درست ہے، میں درست ہوں، لہٰذا کوئی نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، یہ انتہائی بری چیز ہے، انتہائی بری چیز اگر کوئی ایسا کام نہیں کرتا، کیونکہ قرآن نے تو بیان فرمایا ہے۔ اپنی طرف سے یہ تشریح کرنا یا اپنی طرف سے اپنے نفس کو وہ تھپکیاں دینا کہ ٹھیک ہے بس، تو ہمارے بزرگان دین جن کا ایک ایک پل اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال میں مصروف گزرتا تھا، اس سلسلے میں ان کے حال کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم روح البیان میں امام نے اسے بیان فرمایا، امام علامہ اسماعیل حقی نے، تو فرماتے ایک مرتبہ حمام میں داخل ہوئے، ہونے کا ارادہ کیا تو حمام کے مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اجرت کے بغیر حمام میں داخل ہونے نہیں دے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم نے آپ رونے لگے اور فرمایا، جب شیطان کے گھر میں مجھے عوض کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کے بغیر مجھے انبیاء اور صدیقین کے گھر یعنی جنت میں کس طرح داخل ہونے دیا جائے گا۔ فرمایا یہ حمام جو ہیں اور یہ واش روم، یہ بازار، یہ شیطان کے گھر ہے، یہ شیطان کی جگہ ہے۔ مسجد جو ہے یہ رحمان کی جگہ ہے، یہ بازار اور یہ تمام چیزیں۔ تو انہوں نے حضرت نے اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے حضرت ابراہیم بن ادہم، بہت بڑا نام ہے ان کا رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فرمایا کہ ایک شیطان کے گھر میں مجھے بغیر عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے نہیں داخل کیا جا رہا، داخل ہونے نہیں دیا جا رہا، تو اللہ کے جو انبیاء ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں، نیک بندے، ان کے گھر یعنی جنت میں مجھے بغیر اچھے عملوں کے کیسے داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عقیدے کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں سے چونکہ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں، وہ آپ کو پہچان نہیں سکتے، جیسے کہ ہم نے سورہ یوسف کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ تم انہیں اس بات کا ضرور جو ہے وہ ان کو بتاؤ گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ اس وقت یہ تمہیں جانے کے نہیں۔ وہی بات ہوئی جب آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے، یہ بھائی سارے کے سارے، تو یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، کنعان سے یہ لوگ آئے تھے، تو انشاءاللہ اس کو مزید ہم پڑھیں گے، کیونکہ پھر جو ہے وہ تفصیل آ رہی ہے کہ کیسے یوسف علیہ السلام پھر ان کے ساتھ چھوٹے بھائی بنیامین نہیں آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مرتبہ گلا بھی تب ملے گا کہ جب چھوٹے بھائی کو لاؤ گے۔ تو یوسف علیہ السلام کو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ اللہ کے انبیاء کو اللہ نے
علم عطا فرمایا ہوتا ہے. آپ جو رو رہے تھے وہ بے خبری کی وجہ سے نہیں روئے. یعنی یوسف علیہ السلام جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص مبارک کو وہ بکری کا بچہ ذبح کر کے اس خون کو لگا کے یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم وہ ترکنا عند متاعنا، ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، اور ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. تو لہٰذا ان کو بھیڑیے نے کھایا تو یہ قمیص ہے یوسف علیہ السلام کی، اس پر خون لگا ہوا ہے. تو آپ نے اپنے چہرے پہ رکھا اور آپ روئے. حضرت یعقوب علیہ السلام روئے تو وہ بے خبری کی وجہ سے نہیں روئے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا ان کو بھیڑیا کھا گیا یا زندہ ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام جو کہ اپنے ان تمام 12-13 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے. اس جدائی میں اس فراق کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام روئے. اور اس بات پر روئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بیٹے ہیں ایک نبی کے، اور نبی کے بیٹے ہو کے یہ ایسا کام کر رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی آپ روئے. یہ مفسرین نے اس کو لکھا ہے. تو وہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. اللہ رب الجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن مقدس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. یہ وما علیہ الا البلاغ المبین.